السلام علیکم دوستو، 31 چینل پر خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن پر کلک بھی کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے کٹ پیس کی جانب۔ ہمارے آج کے کٹ پیس کا عنوان ہے ہٹلر اور موت کے کیپسول۔ ممتاز عالمی مورخ راجر مور ہاؤس کی نئی کتاب منظر عام پر آئی ہے، جس میں انہوں نے سابق جرمن آمر ہٹلر کو تختہ مشق بنایا ہے۔ سن 1930 کی دہائی میں طاقتور حکمران کے طور پر ابھرنے والے ہٹلر نے جنگوں کے ذریعے سے آدھی دنیا تباہ کر دی۔ اس پر ہزاروں لاکھوں افراد کی ہلاکت کا الزام ہے۔ ہٹلر کی شخصیت میں کافی پراسراریت تھی۔ ہالی ووڈ نے اس پر لاتعداد فلمیں بنائیں۔ فلم سازوں اور مورخین نے اس پر بہت تحقیق کی تاکہ کوئی پہلو تشنا نہ رہ جائے۔ اب مورخ راجر مور ہاؤس کی نئی کتاب دراصل ایک دلچسپ ناول کی طرح ہے، جس میں انہوں نے ہٹلر، اس کے دور حکومت، اس کی شخصیت اور اس کی ضروریات کا جائزہ لیا ہے۔ مورخ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ 100 چیزوں کے بغیر ہٹلر کی زندگی نامکمل ہے۔ کہیں آنا جانا ہو، حتیٰ کہ حالت جنگ میں بھی اس کی زندگی محال ہے۔ ان کے تانے بانے اس کے اندر پیدا ہونے والے اشتعال کے تانے بانے ہیں۔ ان 100 چیزوں میں کچھ تو غیر معمولی تاریخی اہمیت کی حامل ہیں اور کچھ تو عام استعمال کی گھریلو اشیاء، مثلاً سواستیکا کا جھنڈا اور ایک کنگھی ہمہ وقت اس کے ساتھ رہتی تھی۔ دنیا کا یہ فاشسٹ سواستیکا کے بغیر سفر پر جاتا ہی نہیں تھا۔ سواستیکا کے جھنڈے بیگ میں پیک ہوتے تھے، جہاں کہیں اپنا آفس لگاتا وہیں جھنڈے بھی لہرا دیتا تھا۔ خاریدار پاجامہ اور گیس کے چیمبر بھی اس کے ساتھ چلتے تھے۔ ان چیمبروں میں اس نے لاکھوں قیدیوں کا قتل عام کیا تھا۔ اس کتاب میں ٹوائلٹ پیپر کا بھی ذکر ملتا ہے۔ مونچھوں کی کٹ کے بغیر اس کی زندگی نامکمل تھی۔ ہم اس کی 100 میں سے چند ضروری اشیاء سے آپ کا تعارف کراتے ہیں۔ ہٹلر کا مونچھ برش۔ دنیا کا سب سے بڑا آمر ہٹلر مونچھوں کو تاؤ دے ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کی مخصوص سٹائل کی مونچھیں دونوں طرف سے کٹی ہوئی تھیں۔ محض ناک کے نیچے چھوٹی سی مونچھوں کو وہ ہر وقت برش کرتا رہتا تھا۔ اس نے 7 سینٹی میٹر لمبی ایک مخصوص سٹائل کی کنگھی بنوائی تھی۔ یہ برش اور کنگھی رکھنے کا کیس اس کی موت کے بعد نوکرانی اینی ونٹر نے میونخ میں اس کے کمرے سے چوری کر لیا۔ کنگھی اس کے بیگ کا لازمی حصہ تھی۔ مونچھ اس کا ٹریڈ مارک تھی۔ پہلی جنگ عظیم میں ہی اس کی مونچھیں مخصوص سٹائل کی تھی، جو جنگ عظیم کے خاتمے تک بھی اسی طرح رہی۔ ہٹلر اپنا شخصی تاثر قائم کرنے میں بہت دلچسپی رکھتا تھا۔ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیسا تاثر قائم کرتے ہیں، اس بارے میں وہ کافی فکر مند رہتا تھا اور محنت بھی کرتا تھا۔ سن 1920 میں بھی اس نے اپنے فوٹوگرافر ہینرخ ہوفمین کو بھی واضح ہدایت دی تھی کہ میری تصویر اچھی آنا چاہیے، ورنہ گئے موت کے چیمبر میں۔ اس کا مخصوص تاثر بنانے میں اس کی مونچھوں کا بھی حصہ ہے۔ ہٹلر کی زندگی پر میری جدوجہد کے نام سے ایک کتاب لکھی گئی۔ کتاب کا کچھ حصہ اس کی بائیوگرافی اور منشور پر مشتمل تھا۔ کتاب میں سرمایہ داری اور عالمی صورتحال کے بارے میں اس کے خیالات درج تھے۔ کتاب پڑھنے سے ہٹلر کی شخصیت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا تھا۔ سامراجی نظام کے خلاف سارا نظام تعصب اسی کتاب میں جھلکتا تھا۔ اسے لکھنے والا غالباً عالمی نظام سے شدید متنفر تھا۔ اس نے چن چن کر ایسے الفاظ سمو دیے تھے جو ہٹلر کی شخصیت میں مزید غم و غصہ بھر رہے تھے۔ اس زمانے میں اس کتاب کی فروخت 1,25,00,000 کے لگ بھگ رہی۔ تاہم بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کتاب ہٹلر نے خود بھی پوری نہیں پڑھی تھی۔ استقبالیہ تصویر۔ ایک تصویر ہٹلر کے سفر کا لازمی حصہ تھی۔ اس تصویر میں ہٹلر ہاتھ لہراتا ہوا گزر رہا ہے اور دونوں طرف استقبالیہ قطاریں اسے خوش آمدید کہہ رہی ہیں۔ یہ ہٹلر کا روز کا معمول تھا۔ رومن ایمپائر کی طرح اسے بھی لوگوں سے اپنے حق میں نعرے لگوانے کا شوق تھا اور وہ انہیں اپنے سامنے جھکتے دیکھتا ہوا بہت خوش ہوتا تھا۔ یہ تصویر دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی مسولینی نے بھی یہی طریقہ اپنایا۔ ہٹلر کے زمانہ میں یہ جرمن گریٹی کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ لوگ اسے ہٹلر کا مخصوص سٹائل سمجھنے لگے تھے۔ یہ ٹیسٹ تھا کہ لوگ ہٹلر سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی جرمن ہے تو اسے ہٹلر سے محبت کرنا چاہیے اور اسے اس طرح استقبالیہ قطاروں میں کھڑے ہو کر اس کا ثبوت دینا ہوگا۔ اس موقع پر وہ اپنا دایاں ہاتھ ہوا میں اٹھا کر ان کے نعروں کا جواب دیتا تھا۔ اس استقبال کے موقع پر وہ اکیلا لوگوں کو بیچ سے نکلتا تھا۔ گورننگ کا سائنائڈ کیپسول۔ سن 1945 کو جرمن باشندے شدید ذہنی تناؤ کا شکار تھے۔ جنگ کے بادل سر پر منڈلا رہے تھے۔ ملک حصے بکھرے ہو چکا تھا۔ ہر شے تباہی و بربادی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ چنانچہ خودکشیاں سب سے زیادہ اسی خطے میں ہو رہی تھی۔ ایک دوا ساز کمپنی نے بڑی تعداد میں
سائنائڈ کیپسول تیار کر کے مارکیٹ میں فروخت کر دیے۔ یہ کیپسول ہٹلر کے ساز و سامان کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ یہ کیپسول ساز کمپنی رائفل کے خولوں میں سائنائڈ بھر کے تیار کر رہی تھی اور اس کو کھانے والا منٹوں میں موت کا شکار ہو جاتا۔ ایسے 1000 کیپسول برلن میں شرفا کو بھی مہیا کیے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ گوئبل نے بھی برلن کے ایک بینکر میں اسی کیپسول کی مدد سے خودکشی کی تھی اور شاید ہٹلر کی موت کا سبب بھی یہی کیپسول تھا۔ مئی 1945 میں سینکڑوں نازی فوجیوں نے خودکشی کی۔ ان کی موت کا سبب بھی یہی کیپسول بنا۔ ہرمن گوریک نامی شخص نے دوران حراست اپنے دانتوں سے اس کو کھولا اور پھر پی گیا۔ اس پر جارحیت، جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کا الزام تھا۔ عدالت نے اس پر شدید نوعیت کے مقدمات ثابت کیے۔ 15 اکتوبر 1942 کو اپنے سیل میں مردہ پایا گیا۔ اس کے کمرے میں بھی یہی سائنائڈ کیپسول نکلے۔ کسی نے انتہائی خفیہ طریقے سے جیل خانے میں اسے یہ کیپسول مہیا کیے تھے۔ آپ دیکھ رہے تھے 31 اردو۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی آراء کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں۔ شکریہ۔